ایئرپورٹ پر اس وقت بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ باندھ باندھ کے لوگ موجود تھے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے پیاروں کو رخصت کرنے آئے تھے اور ان پیاروں سے جدائی کو سوچ میں غمگین نظر آ رہے تھے۔ کچھ ایسے تھے جو اپنا ملک، اپنا گھر بار، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر نہ جانے کتنے عرصے کے لیے اس سرزمین کو حیدرآباد کہنے والے تھے، تو کچھ لوگ ایسے تو تھے جو جانے کتنے طویل عرصے کے بعد اپنے پیاروں سے دوبارہ مل رہے تھے۔ ان کے پیارے بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں خوشی کی نمی لیے ان کے پرتپاک استقبال کے لیے پرجوش سے کھڑے تھے۔ ایسے میں ایک نوجوان کالے پینٹ کوٹ میں ملبوس، دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی جیبوں میں ڈالے بغیر ادھر ادھر دیکھے ناک کی سیدھ میں چلتا جا رہا تھا۔ پیچھے اس کے سامان سے بڑی ٹرالی گھسیٹتا ایک ملازم اور اس کے ساتھ چلتا اس کا سیکرٹری، دونوں اپنے باس کی تیز رفتاری دیکھتے اپنے قدموں کی رفتار میں بھی تیزی لا رہے تھے۔ کئی حسینائیں مڑ مڑ کر اس ہینڈسم شہزادے کو نہارنے میں مصروف تھی جس نے کالا پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا اور پیروں میں کالے ہی شوز پہن رکھے تھے۔ ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا رکھا تھا اور جبڑے بینچ رکھے تھے۔ بوڑھے بال پیشانے پر بکھرے پڑے تھے جنہیں وہ وقت بوقت داہنے ہاتھ سے پیچھے کو گرا دیتا۔ داہنے ہاتھ پر ہی ایوارڈو کی سیاہ ڈائل والی قیمتی گھڑی پہن رکھی تھی جو اس کو مضبوط مردانہ کلائی پر خوب جاچ رہی تھی۔ آنکھوں پر سیاہ چشمہ ہونے کے باعث آنکھیں غیر واضح تھیں، پر تیکھے ابرو کے درمیان پڑتی سلوٹیں یہی ظاہر کر رہی تھی مقابل نے آنکھیں سکڑ رکھی ہیں۔ تیکھی ناک پر غصہ پہرا دے رہا تھا۔ شبکیہ نابی ہونٹ ساتھی سے آپس میں پیوست تھے۔ موبائل بجنے کی آواز پر اس نے پل بڑھ کر رک کر جیب سے موبائل نکال کر چشمے کے پیچھے چھپی آنکھوں کے سامنے کیا۔ یہ اس کا پرسنل نمبر تھا۔ وہ دائیں ہاتھ سے موبائل پکڑتا بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اپنی ہلکی بوڑھی شیو سلانے لگا۔ میسج پڑھتے اس نے موبائل واپس جیب میں ڈالا اور ایک سرسری نظر آس پاس کے ماحول پر ڈالی۔ لڑکیوں کی نظریں اپنے سابے پر ٹکی پا کر وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ اگر ان میں سے کوئی یہ جان لیتا یہ اس مضبوط و تانگ سراپے کے حامل انسان ایک مصنوعی ٹانگ کے سہارے چل رہا ہے تو دیکھتا وہ ان کا تاثر اور ان کی نگاہوں کا والہانہ پن یہ جانتے ہیں کہ وہ 6 فٹ اونچا مضبوط مرد ایک ٹانگ سے محروم و مصنوعی ٹانگ کے سہارے چل رہا ہے، تو یہی وار پڑتی کہ اس ستائش بڑی نگاہوں میں طرز اور ترہم سما جاتا۔ وہ تلخی سے مسکرا کر سر جھٹکتا ایئرپورٹ کی حدود میں کھڑی پہلے سے موجود اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو مستعد کھڑے ڈرائیور نے جٹ سے سلام جاتے اس کے لیے دروازہ کھولا تو ساحلہ کا سلام کا جواب دیتا گاڑی میں براجمان ہو گیا۔ اس کے بڑھتے ہی گاڑی صاف پختہ سڑک پر فراٹے بڑھتی ہوئی منزل کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ 1 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد گاڑی جب ایک سرسبز علاقے میں دھل ہوئی تو اس کا دل یک بارگی سے دھڑکا۔ 4 سال کے طویل عرصے کے بعد اس نے یہاں کا رخ کیا تھا۔ سڑک کے اطراف میں لگے بورڈ پر سیاہ روشنائی سے لکھا گیا حقدار۔ اس کا دل دھڑکا تھا۔ اس نے شیشہ تھوڑا نیچے کیا تو حقدار کی ٹھنڈی میٹھی ہواؤں نے اس کا منہ چومتے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتا اپنے علاقے کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا، پر جیسے اپنی واپسی کی وجہ سے ہنمائی تو اس کے حلق میں آنسو کا گولا پھنس گیا اور آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ وہ خود پر قابو پاتا خود کو آگے پیش آنے والے حالات کے لیے تیار کرنے لگا۔ حویلی کے دلان میں دھل ہوتے اس کے کان میں اپنوں کی چیخو پکار اور بین گونجنے لگے۔ کان کے پردوں سے آہیں ٹکرانے لگی۔ وہ شکستہ قدم لیے مردانے میں داخل ہوا تو سامنے نظر آتے منظر کو دیکھتے اس کا کلیجہ حلقوں کو آ گیا۔ سفید چادر میں لپٹا وجود اس کو چیخنے پر اکسا رہا تھا۔ جس انسان کی شرارتوں سے بلوچ حویلی کے در و دیوار جھوم اٹھتے تھے، جس کے کہکے سے ان کا حویلی کے ہر انسان کی سانسیں چلا کرتی تھی، وہی شوخ و چنچل لڑکا اس حویلی کی جان۔ میر افغان بلوچ سفید چادر میں لپٹا من و مٹی کے نیچے جانے کو تیار تھا۔ اس کے سہانے بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگا گیا۔ ضبط کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے باپ اور تایا سے مل کر انہیں تسلی دیتا وہ زنانِ خانے کی طرف بڑھ گیا۔ سفید چادر میں لپٹی عورتیں روتی سسکتی آہیں بھرتی ایک دوسرے کو سہارا دے رہی تھیں۔ سب سے پہلے اس کی ماں کی نظر اس پر پڑی تھی۔ شفان میرا لال، وہ لپک کر اس کی طرف آئی اور روتے ہوئے اس کے ساتھ لگتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے اس کا منہ چومنے لگی۔ ماں کا لمس ملتے اس کا ضبط ٹوٹا اور ایک آنسو آنکھ سے پھسلتا ہوا اس کی داڑھی میں جذب ہو گیا۔ وہ ماں کو خود سے الگ کرتا بڑی ماں کی طرف بڑھتا ان کو اپنے ساتھ لگا گیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ صبر کریں بڑی اماں، ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے نا، تو اس نے واپس لے لی اپنی امانت۔ ہر آنے والے کو واپس جانا ہی ایک نہ ایک دن۔ یہ دنیا فانی ہے، کسی چیز کو بقا نہیں سوائے
اس پاک ذات کے آپ صبر کرے، یہ رو کر اس کی روح کو تکلیف نہ دے بلکہ اس کی آگے کی آسانی کی دعا کرے. اس سے ہماری دعاؤں کی ضرورت باعث ہے. اس وقت وہ ان کا سر تھپتھپاتا اپنے دل پر قابو پاتا انہیں تسلی دینے لگا. کیسے صبر کرو شیفان، کیسے میرے دل کا ٹکڑا تھا وہ. جس طریقے سے ان ظالموں نے میرے بچے کو موت کی گھاٹ اتارا، مجھے کیسے صبر ہے، میرا دل پھٹا ہے شیفان. اپنی ماں کی باتیں سنتے زوحان پھر سے سسکنے لگی تو مرزا شیفان بلوچ اسے بھی اپنے حصہ میں بڑھ گیا. اس کے بازو سے لگی سسکنے لگی. ان کا غم جتنا بڑا تھا صبر بھی آتے آتے ہی آنا تھا. سورہ باری عروسی جوڑے میں پور سجی وہ اس وقت آنے کے سامنے بیٹھے خود پر نظر ٹکا کر ایک ہی سوچ میں مبتلا تھی. کیا وہ واقعی ایک دلہن تھی؟ کیا دلہنیں سچ میں ایسی ہوتی ہیں؟ یہ ہار سنگار اس نے کرنے کا بھی سوچا تھا، پر یہ ہار سنگار اس شخص کے لیے تو نہ تھا جس کے لیے اس نے سوچ رکھا تھا. دل میں کسی اور شخص کو بساتے ہوئے کسی اور کے نام کا ہار سنگار کس قدر تکلیف دیتا ہے، کوئی اس وقت اس سے پوچھتا. گلے میں لپٹا ہیرو سے سجا باری ہار اسے اپنی گردن کے گرد لپٹا اژدہا محسوس ہو رہا تھا. ہر وقت ڈسنے کو تیار، کلائیوں میں پہنے جوڑواں کنگن اسے ہتھکڑی کی طرح محسوس ہو رہا تھا جو اسے عمر قید کرنے کو پہنا دیے گئے تھے. ایک باری گمبھیر سرگوشی اسے اپنے کانوں میں سنائی دی. سردارنی، جس دن تم اس سردار کے نام کا جوڑا پہن کر اپنا پور سجا کر اس سردار کی سیج سجاؤ گے، واللہ اس سے مجھ پر لازم ہو جائے گا کہ میں رب کے حضور چیخ چیخ کر اپنی خوش بھارتی پر شکر ادا کروں. اس قوم کے ہر شخص کو بتاؤں کہ دیکھو تمہارے سردار نے اپنی سچی لگن کی بدولت محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے مقدر کر لیا. ہاتھ میں پکڑی چوڑی دباؤ پڑنے سے ٹوٹ کر گر گئی. کئی حصوں میں ٹوٹ کر اس کی ہتھیلی کو زخمی کر گئی تو وہ سسک کر یادوں کے حصار سے باہر آئی. زخمی ہاتھ سے ہوتی ہوئی اس کی نظر سامنے نظر آتی اپنے عکس پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی. کئی آنسو اس کے گالوں سے پھسل کر نیچے گرے تھے. انہیں ہاتھ پر رکھ اپنی انگلیوں کے اوپر سے اپنے گالوں کو چھو کر دیکھا، جیسے جانچنا چاہیے کہ کیا واقعی یہ بے مول موتی اس کے آنسو ہیں. کیا ابھی تک الزبتھ کٹور میں اتنی نمی باقی تھی کہ یوں برسات ہوتی. اتنے میں دروازہ کھٹکا اور دو لڑکیاں روتی ہوئی اندر داخل. وہ اس کی طرف لڑکی غضب ہو گیا، صاحبہ تو بیٹھے بٹھائے لٹ کے ہائے اور برباد ہو گئے ہم. ان کے رونے پیٹنے پر اس کا ساکت دل دک دک کرنے لگا. کیا ہوا تم لوگ کیوں رو رہی ہو، اس طرح بولنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ دونوں آنکھوں میں بس لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی. سردار ارکم بلوچ کے بیٹے کا قتل ہو گیا اور قتل کرنے والا جان لیا کون ہے؟ فائق چودھری جرگہ بیٹھ چکا ہے، نہ جانے اب کیا فیصلہ ہو. وہ اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ کے بغیر اپنی بات مکمل کر کے واپس دروازے کی طرف بڑھ گئی. جب وہ دل میں اٹھے در پر قابو پاتی انہیں آوازیں دے گی، سنو سردار ارکم بلوچ کے کس بیٹے کا قتل ہوا؟ یہ سوال کرتے اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا. سب کی ہر دیوار جیسے ٹوٹنے کو تھی. بس سردار کا چھوٹا بیٹا مرزا افغان بلوچ کے جواب سنتے ہی وہ پیچھے کرسی پر ڈر گئی. جہاں اپنے پیا کی زندگی کے نویر نے اس میں ایک نئی روح پھونک دی تھی، وہیں اس کی اپنی بائی کے لیے بے پناہ محبت یاد کرتے اسے ستانے لگے. کچھ دیر بعد اسے سننے کو ملا تھا کہ سردار نے قصاص مانگا ہے اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ قصاص میں مقتول کی بہن جائے گی، اور یہ بات بھی کہ کس شخص کے ساتھ مقتول کی بہن کو بنی کیا جائے گا. انہوں نے ضبط کرتے اپنی آنکھیں بیچ کر کھولی تو سامنے ہی فائق چودھری کی بہن علینا چودھری روتی بلکتی بیان کر رہی تھی. صاحبہ چودھری کو اپنی قسمت پر روتی بلکتی علینا چودھری کی قسمت پر بھی اپنا رشک آیا تھا جو اس شخص کا نصیب بننے جاہل تھے جو صاحبہ چودھری کی تہجد میں مانگی کی اولین دعا تھی. وہ شخص جو کبھی صاحبہ چودھری پر جان وارتا تھا. چیختی چلاتی علینا کو جب جرگے کے لیے بلایا گیا تو صاحبہ پتھرائی نظر سے یہ منظر دیکھتی ایک دم چیخ چیخ کر رونے لگی. قسمت کی دیوی نے اداس نظر سے اس حسن کی ملکہ کو دیکھا جو اپنا سب کچھ ہار بیٹھی تھی. کہ بلوچ کے ایک گاؤں ہدار کے ایک بڑے میدان کا منظر تھا جہاں برگد کے قدیم اور قداور درخت کے نیچے اس وقت چودھریوں اور بلوچیوں کے درمیان ہونے والی گمبھیر تنازع پر پنچایت بیٹھی. درخت کے نیچے بچھی مرکزی تحت پر پنچایت کے
معزز سردار مولانا عبدالحق صاحب، جو کہ ایک مولانا بھی تھے، سفید کڑکڑاتے شلوار قمیض میں ملبوس، ٹانگ پر ٹانگ دڑے چہرے پر انتہائی سنجیدہ تاثر سجائے بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ ہی گاؤں کے دو اور معزز اور معمر افراد براجمان تھے۔ ان کے دائیں جانب بلوچ جبکہ بائیں جانب چودھری خاندان موجود تھا۔ چودھریوں کے چہرے پر ہراس و خوف واضح، جبکہ بلوچیوں کے چہرے ضبط سے اسے پڑھے تھے۔ مولانا عبدالحق نے گلا کھنگارتے بات کا آغاز کیا تھا۔ جیسا کہ صاف واضح ہے کہ چودھری انور کے بیٹے چودھری فائق نے سردار ارکم بلوچ کے چھوٹے بیٹے مرزا افغان بلوچ کو اپنی بندوق سے 3 گولیاں ماری، جن میں سے 2 اس کے سینے میں جبکہ 1 اس کے دماغ میں پیوست ہوئی، اور وہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا۔ وہاں موجود 2 گواہوں کی گواہی کے بعد چودھری فائق نے خود بھی تسلیم کیا کہ اس نے ہی یہ قتل کیا ہے۔ یہ پنچایت مرزا افغان بلوچ کے اہل خانہ کو اجازت دیتی ہے کہ وہ قصاص طلب کرے۔ پنچایت کا فیصلہ سنتے چودھری کے رنگ اڑے تھے۔ میں اپنے بیٹے کے گناہ کے بدلے اپنی ساری زمین بلوچوں کے نام کرنے کو تیار ہوں۔ چودھری انور کی بات سنتے سردار ارکم بلوچ کا بڑا بیٹا مرزا اورحان بلوچ کے جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ کالا لباس جو کہ شکن آلودہ ہو چکا تھا، پر پھر بھی اس شاندار شخص کے مضبوط اور توانا وجود بخوب ججا تھا۔ سنہری آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی، کمان تھے ابرو ماتھے کے درمیان میں بننے والی لکیر سے جڑ رہے تھے۔ کپڑے بیچے ہوئے تھے جبکہ چہرہ سب سے سرخ پڑا تھا۔ ہونٹ آپس میں پیوست سے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھینچنے سے سرخ اور سفید، ہاتھ پر نیلی رگیں ٹانگی تھی۔ سردار ارکم نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور آنکھ کے اشارے سے اسے تحمل سے کام لینے کا اشارہ کیا۔ میرا جان سے عزیز بھائی قتل ہوا ہے۔ مرزا افغان بلوچ کا بھائی اور بلوچ قبیلے کے ہونے والے سردار کی حیثیت اور جرگے کے مطابق مجھے پورا حق حاصل ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق مانگ کر سکوں، اور میرا مطالبہ یہ ہے کہ پنچایت میں موجود ہر شخص سانس روک کے اس کی بات سن رہا تھا۔ بلا شبہ مرزا اورحان بلوچ اپنے الفاظ اور انداز سے ہی کسی کا بھی سانس روکنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ سب سانس روک کے اس کے فیصلے کے منتظر تھے۔ جرگے میں اس وقت موت کا سماع تھا۔ میری مانگ یہ ہے کہ میرے بھائی کے قتل کے بدلے میں چودھری فائق کی بہن مجھے بندی کی جائے، یا پھر خون کے بدلے خون۔ یہی میرا اٹل فیصلہ، اور اس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے دوسرے فیصلے سے ہر شخص کو سانپ سونگ گیا، کیونکہ وہاں موجود کسی فرد نے بھی اس فیصلے کی توقع نہیں کی تھی۔ ہر فرد جانتا تھا کہ مرزا اورحان بلوچ ان روایتوں کے کتنا خلاف، پر پھر اپنے لیے ایسا فیصلہ ہر کسی کے لیے تعجب کا باعث تھا۔ انور چودھری مولانا عبدالحق کے بعد اس کے پیروں میں گر کر گڑ گڑانے لگا، پر اس نے کسی پکار اور فریاد پر نہ دھرا۔ آخر بیٹی کی زندگی بچانے کے ہاتھوں پر اپنی بیٹی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کتنی عجیب بات تھی نا کہ اولاد کو بچانے کے ہاتھ دوسری اولاد کو قربان کیا جا رہا تھا۔ تھے تو دونوں ہی ایک ماں باپ کی اولاد، پھر یہ تفریق کیوں کر؟ اس لیے کیونکہ وہ بیٹا تھا، نسل کا امین تھا، بڑھاپے کا سہارا تھا، جبکہ بیٹی تو پرائی تھی، کل کو اپنے گھر رخصت ہو جاتی، ان کو کیا فائدہ دیتی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ اسی سوچ نے کتنے ذہن خراب کیے اور کتنے ہی گھر اجاڑے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس نے گناہ کیا وہی گناہ کی سزا بھی بھگتے، اس طرح گناہوں کا رجحان بھی کم ہو، پر کم عقل اور جاہل لوگ کہاں ایسا سوچیں۔ بیٹے کی زندگی خاطر بیٹی کو قربان کرنے کو تیار ہو جاتے، اس جاننے کے باوجود کہ گناہ گار نے اپنے گناہ کی سزا کاٹی ہے، جبکہ بیٹی نے بھی گناہ ہوتے ہوئے بھی موت سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جانا ہے۔ کچھ وقت کے بعد ایک گاڑی دھول اڑاتی ہوئی وہاں آ کر رکی، اور ایک آدمی نے چیختی چلاتی علینا چودھری کو کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا، اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں لانے لگا۔ اسے دیکھتے مرزا اورحان بلوچ کے ہونٹوں پر استہزائی مسکراہٹ چھا گئی۔ اب آنا تھا اصل کھیل کا مزہ۔ علینا اپنے باپ کو دیکھتے ہی روتے ہوئے اس کی جانب لپکی اور باپ کے سینے سے لگ کر اس کی منتیں کرنے لگی کہ اس کی قربانی نہ دی جائے۔ جرگے میں موجود ہر شخص افسوس بھری نظر سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ فقط ایک شخص پرسکون بیٹھا تھا، اور وہ تھا مرزا اورحان بلوچ۔ وہ کچھ دیر یہ جذباتی منظر دیکھنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا اور کپڑوں سے نادیدہ سلوٹے دستکتہ ہاتھ جوڑنے لگا۔ اس نے اپنی مضبوط کلائی آنکھوں کے سامنے کر کے کلائی میں سجی پیش قیمت گھڑی میں وقت دیکھا، اور ایک بیزار نظر سامنے نظر آتے باپ بیٹی کے جذباتی ملن پر ڈالی۔ انہوں نے گلا کھنگا کر جرگے میں بیٹھے افراد کو اپنی طرف متوجہ کیا تو مولانا عبدال صاحب کو بھی وقت کا احساس ہوا۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت ہوا جاتا ہے کہ چودھری فائق کی ہمشیرہ اور چودھری انور کی صاحبزادی کو سردار ارکم بلوچ کے بڑے صاحبزادے مرزا اورحان بلوچ کے نکاح میں دے کر بندی کر دیا جائے۔
چودھری انور نے روتی علینا کو پاس پر ایک کرسی پر بیٹھا نکاح شروع کرنے کا اشارہ دیا، جب اورحان ہاتھ کھڑا کر کے انہیں روک گیا۔ 1 منٹ مولانا صاحب، جلدی کس بات کی؟ میں نے کہا تھا کہ مجھے فائق چودھری کی بہن بننی کی جائے۔ اب مجھ سے یہ سوال پوچھنا کسی نے گوارا ہی نہیں کیا کہ کون سی بہن؟ کیا انور چودھری کو اپنے بیٹے کو آزاد کروانے کی اتنی جلدی ہے؟ وہ اتنی اہم بات ہی بھول گیا۔ اس کی بات پر جہاں جرگے میں چہم گویاں ہونے لگی، وہیں چودھری انور اور فائق کے چہرے سرخ پڑ گئے۔ مولانا صاحب، یہ بات پہلی واضح ہے کہ میری ایک ہی بہن ہے، علینا چودھری، جو کہ اس وقت یہاں موجود ہے، تو پھر اورحان بلوچ کی اس بے جا بات کا کیا مطلب؟ فائق ناگواری سے بولا۔ جرگے میں موجود تمام افراد سوالیہ نظر سے اورحان بلوچ کی جانب دیکھنے لگے۔ سردار ارکم بلوچ بے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھے تھے۔ یہ لڑکا ہمیشہ سے ہی ان کی سمجھ سے باہر رہا تھا۔ مجھے بنی میں فائق کی بہن علینا نہیں بلکہ صاحبہ چودھری چاہیے۔ وہ ان کے کانوں میں بم بہت بسکون سے ان سب کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات سمجھ میں آتے ہی فائق اس پر جھپٹا پڑ اورحان اسے گریبان سے پکڑ کر پیچھے دھکیل گیا۔ لوگوں نے دونوں کو چھڑوا کر قابو کیا۔ اس حبیث کی ہمت کیسے میری ہونے والی بیوی کو میری بہن بول کر اسے بنی میں مانگنے کی؟ فائق کپ اڑانے لگا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ تمہاری بیوی بننے والی تھی، ابھی تک بنی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ تمہاری خالہ کی بیٹی ہے، اس ناطے تمہاری بہن ہی لگی۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ کہ بھائی میرا قتل ہوا اور یہ جرگہ مجھے پورا حق دیتا ہے اپنے مطالبے کا۔ اب جلد از جلد صاحبہ چودھری کو جرگے میں پیش کیا جائے تاکہ آگے کی کارروائی بھی مکمل کی جا سکے۔ وہ اپنے روبدار انداز میں بولتا واپس اپنی نشست سنبھال گیا۔ اس کے اس فیصلے پر جہاں چودھری انور اور علینا نے سکت سانس لیا، وہیں فائق کے ہاتھ سے بازی پھسل گئی، پر وہ اس وقت بے بس تھا اور چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں سرخ جوڑے میں سجی بت بنی صاحبہ چودھری کو وہاں لایا گیا تو اورحان اس سے ایک نظر دیکھتا آنکھیں پھیر گیا۔ سردار ارکم بلوچ کے اشارے پر مولانا صاحب نے نکاح کے کلمات ادا کرنے شروع کیے اور چند ثانیوں میں صاحبہ چودھری کے تمام حقوق مرزا اورحان بلوچ کے نام کر دیے۔ تمام افراد ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے تو انور چودھری بھی اورحان صاحبہ پر ایک نظر ڈالے بغیر آتش فشاں بنے فائق کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ اورحان بلوچ کے ایک ملازم نے زمین پر گری گٹری بنی بیٹھی صاحبہ کو گاڑی میں ڈالنے کے لیے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ اس سے پہلے کہ وہ صاحبہ کا بازو تھامتا، اورحان نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لے کر اس کے ہاتھ کو ایک جھٹکے سے موڑ کر اس آدمی کی زوردار چیخ گردنما میں پھیل گئی۔ تمہاری ہمت کیسی کہ تم مرزا اورحان بلوچ کی ملکیت اس کی بیوی کو چھونے کا سوچنے کی بھی جسارت کرو؟ وہ لہو رنگ آنکھیں اس ملازم کی آنکھوں میں گاڑ کر ڈالا۔ معاف کر دے سرکار، اس ناچیز کو میں تو صرف… اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ پورا کرتا اورحان ایک جھٹکے سے اسے زمین پر پھینک گیا اور خود صاحبہ کی طرف بڑھا۔ انہیں بے جان مورت بنی صاحبہ کو کندھوں سے تھام کر ایک جسم اٹھایا تو وہ بے اختیار اس کی قمیض مٹھیوں میں جگڑ گئی۔ اس نے لرزتے ہوئے دھیرے سے اپنی سبز آنکھیں واقعی جو سیدھا سرخیلیے بری آنکھوں سے جا ٹکرائی تھی۔ اورحان خود پر ضبط کرتا اپنی بری آنکھیں اس کی ہری آنکھوں سے ہٹا گیا اور اس کا بازو دبوچ کر اسے گاڑی کے پاس لا کر پچھلی سیٹ پر دھکیل کر زور سے دروازہ بند کیا اور خود اگلی سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ گاڑی بلوچ حویلی رکی تو وہ بغیر اس پر ایک بھی نظر ڈالے گاڑی سے نکلتا مردانہ خانے میں چلا گیا تو ہٹی کٹی ہوتے گاڑی کی جانب بڑھتے ان کے کرہت تاثرات اور خطرناک انداز دیکھ کر صاحبہ کا دل سکڑ گیا۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور صاحبہ کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ چھوڑو مجھے ظالم عورت، خود کو اسے ظالم گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی پر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ اس مرد مار قسم کی عورت نے اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر ایک عورت کے قدموں میں پھینک دیا۔ زمین پر گرنے سے اس کے عروسی لباس پر لگے گھنگرو اس کی جلد میں گھسنے لگے تو تکلیف کے مارے اس کے لبوں سے آہ نکل گئی اور آنکھوں میں پھر سے نمی بڑھ گئی تو بلٹا ڈر کا کندھوں پر گر چکا تھا۔ ہاتھ میں پہنی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر کلائی میں چپ کر اسے لہو لہان کر چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سر اٹھا اس ہنسی کو دیکھتی جس کے پیروں میں اسے پھینکا گیا تھا، مقابل اسے بالوں کی چوٹی سے پکڑ کر اوپر کھینچا تو اس کے حلق سے چیخ برآمد ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بال جڑوں سمیت اکھڑ گئے ہوں۔ اگلے ہی پل باری زناتا ہاتھ کا تھپڑ اس کا دماغ ہلا گیا۔ دائن میرا ایک بیٹا کھا گیا اور دوسرے کو بھی پھانس لیا، اور ایک قصور ہی کیا تھا میرے معصوم بچے کا جو تمہارے اس نامراد عاشق نے بے دردی سے میرے جگر کے ٹکڑے کا سینہ چھلنی کر دیا۔ ایک بیٹے کو تمہارا عاشق کھا گیا اور دوسرا تم نے
اپنے پلو سے باندھ لیا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم جیسی ہرافہ کو اپنے گھر میں اپنی بیٹی کی زندگی میں برداشت کروں گی؟ رانی اور رانی تیز دار کینچی لے کر آ جلدی۔ آج اس ہرافہ کو سبق سکھاؤں گی میں، یہ سب سے پہلے تو اس کی یہ چوٹی ہی کاٹوں گی میں۔ عورت کی چوٹی اس کی شان سمجھی جاتی ہے نا، تو شروعات یہاں سے ہی کی جائے گی۔ رخسار ارکم جو کہ اورحان کی ماں تھی، وہ صاحبہ کو کوستی بکتی آخر میں اپنی خاص ملازمہ کو کینچی لانے کا حکم دینے لگی، تو ان کی بات سن کر صاحبہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رانی نامی ملازمہ چرا کے جن کی دہائی پال میں ہی کینچی لے کر رخسار بیگم کی خدمت میں حاضر ہو چکی تھی۔ ان کے اشارے پر دو ملازماؤں نے صاحبہ کو دونوں بازو سے پکڑ رخسار بیگم کینچی پکڑے اپنا ہاتھ اس کی لمبی چوٹی کی طرف بڑھا گئی۔ وہ بے بسی اور اہانت کے ساتھ سے بلکنے لگی۔ اس سے پہلے کہ کینچی صاحبہ کے بالوں کو چھوٹی وہاں تیزی سے دہل ہوتا اور ان کے ہاتھ سے کینچی جبرتا دور پھینک گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی دار پر وہاں کر تمام ملازمین سہم گئے۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنا تیش کم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ اس وقت اپنی ماں کے سامنے کھڑا تھا اور ایسا مار کر بھی نہیں چاہتا تھا کہ اپنی ماں سے کوئی بدتمیزی کر جائے۔ اماں صحیح کیا کرنے جا رہی تھی آپ؟ آپ کو ایک پل بھی خیال نہیں ہے کہ آپ اس حویلی کی عزت کو سب کے سامنے بھی عزت کر ہی ہیں؟ اس کے لہجے میں بے بسی سمائی تھی۔ نہیں ہے یہ اس حویلی کی عزت، خون بہا میں آئی لڑکی کبھی عزت حاصل نہیں کر پاتی۔ میرے لیے صرف میرے بیٹے کے قاتل کی محبوبہ ہے بس۔ اس کے عاشق نے مار دیا میرے بیٹے کو۔ اس کی بات کارتی چیخ اٹھی تھی، جبکہ ان کے الفاظ سے ان کا اورحان بلوچ کے ضبط کی تنابیں ٹوٹنے لگی۔ بس کر دیا ماسائیں، بس کر دیا پلیز۔ یہ میرے نکاح میں ہے اور اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ میں کسی تیسرے کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اس کے لیے کوئی سزا مختص کر۔ یہاں کھڑا ہر انسان اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ لے اور کان کھول کر سن لے کہ صاحبہ اور اورحان بلوچ مرزا اورحان بلوچ کی عزت ہے، اور اورحان بلوچ کو اپنی عزت کی عزت کرنا اچھے سے آتی ہے۔ وہ سانپ پر ایک نظر ڈال کر گرج کر کہتا سب کی سانسیں حلق مٹکا چکا تھا۔ اس کے الفاظ کی دہشت وہاں موجود ہر انسان کو سہما چکی تھی۔ رخسار بیگم تان پن کرتے وہاں سے نکل گئے تو ان کی ہاتھ ملازمائیں بھی ان کے پیچھے لپکی۔ اورحان نے نیچے جھک کر صاحبہ کو باہوں میں بڑھا اور بغیر اس پر نگاہ غلط ڈالے ناک کی سیدھ میں چلتا اوپر موجود اپنے کمرے کا رخ کر گیا۔ گھر میں ہونے والے ہنگامے سے پلو چھڑواتی وہ اپنے کمرے میں آ بیٹھی۔ اس کی ماں ایسی تو نہ تھی، وہ تو بہت نرم دل اور نرم مزاج خاتون تھی۔ انہیں آج پہلی دفعہ اپنی ماں کو یہ انداز دیکھا تھا، اسے بہت دکھ ہوا تھا، اپنی ماں کے لیے بھی اور بنی میں آنے والی اس لڑکی کے لیے بھی جو بغیر کسی گناہ کے روند دی گئی تھی۔ پر وہ اس بات سے مطمئن تھی کہ اس کے لالا کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے، یہاں تو بات بھی ان کے نکاح میں آئی لڑکی تھی۔ کمرے کا خالی پان اسے کاٹ کھانے کو دو رہا تھا۔ زیادہ وقت تو نہیں گزرا تھا اس بات کو جب یہاں اس کے بیسٹ بڈی رومی اس کے کہہ کے گنجا کرتے تھے۔ وہ پرانے پل یاد کری آنکھیں نم کرنے میں مشغول تھی جب دروازہ دھیرے سے کھلا اور پھر بند بھی ہو گیا، پر اس کی پوزیشن میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا۔ وہ یوں ہی بازو ٹانگوں کے گھر لپیٹ کر ان پر ساتھ ڈرے بیٹھی تھی۔ آنے والا باری قدموں کی دمک اپنے پیچھے چھوڑے قدم قدم اس کی طرف بڑھا تھا اور پھر عین اس کے سامنے رکتا اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ اونچا کر گیا۔ قیدی سالوں بعد اس کی جانب سے بولا گیا یہ لفظ اس کے دل کو تڑپا گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں سے ایک سسکی نکل گئی۔ ارے میری کیٹی تو بہت بہادر اور مضبوط لڑکی تھی، یہ بار بار پر رونے والی روندو لڑکی کون ہے بھائی؟ وہ لہجے میں مصنوعی حیرت سجا کر بولا تو وہ نظر جھکاتے پھر سے رو دی۔ اس کی آنکھوں سے بہتا جھرنا دیکھ کر وہ ایک گہری سانس بھرتے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے پر تھوڑا کھسک کر اس سے دور ہونے لگی، پر وہ اس کے شانوں کے گرد اپنا مضبوط حصار قائم کرتے اسے اپنے پاس کھینچ گیا۔ اس صورتحال میں بھی اس کا دل اس کی قربت پر دھڑک اٹھا، جبکہ وہ اس کی سوچوں سے بے نیاز اس کا سرد بھرتا ہاتھ اپنے باری ہاتھ میں تھام کر گویا ہوا دیکھو قیدی، میں جانتا ہوں کہ بھائی کے جانے کا غم بہت بڑا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اسے تمہارا بھائی تو نہیں تھا، میرا بھی بھائی تھا، وہ جو مجھے جان سے عزیز تھا۔ میں نے بھی تو اپنا پیارا کھویا ہے، کیا مجھے بھی ہر وقت اسے یاد کر کے رونا چاہیے، سوگ منانا چاہیے؟ نہیں کہتی، ہمیں یہ نہیں کرنا، ہمیں اس کے لیے اگلے جہاں کے ثانی کا وسیلہ اور دعا کرنی ہے۔ اس وقت اس کو ہمارے آنسو کی نہیں، ہمارے اس کے حق میں کی گئی دعاؤں کی ضرورت ہے، بجائے اس کو یاد کر کے آنسو بہانے کے اٹھ کر وضو کر کے رب کے حضور اس کی بخشش کی دعا کرو، رب کے سامنے رو کر گر کے رکھ اس کے نجات کی دعا مانگو۔ اپنا بہن ہونے کا حق تم یوں ہی ادا کر سکتے ہو، بس نہ کہ یوں اس کے لیے رو کر، ایسے رو کر تم اس کے لیے محبت ظاہر نہیں کر رہی بلکہ اس کی روح کو تکلیف دے رہی ہو۔
اس کی تمام باتوں سے متفق ہوتے۔ زحا نے آخری بات پر تڑپ کر شیفان کی جانب دیکھا۔ نہیں نہیں شیفان لالا، میں کیسے اپنی بیسٹ بڈی کو تکلیف میں دیکھ سکتی ہوں؟ دیکھیے گا، میں اب اللہ پاک سے زیادہ دعا کروں گی کہ آپ کا لالا کی بخشش فرما دے، انہیں تکلیف نہ دے۔ وہ تکلیف سے کہتی ہے چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے وہ اسے دکھ سے دیکھا گیا۔ وہ سب سے چھوٹی ان کی چھوٹی سی جان تھی جو ہمیشہ ہنسی کھلکھلاتی ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی تھی۔ وہ ہولی سے اس کا سر تھپتھپا کر اٹھ کھڑا ہوا تو زحان بھی وضو کرنے کے لیے باتھ روم کا رخ کیا۔ اسے لیتے کمرے میں داخل ہوا اور جھٹکے سے اسے بیڈ پر ڈالا۔ صاحبہ کرا کر رہ گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس کی جانب نگاہیں اٹھا کر جو لہو جلکاتی آنکھوں کے کنارے کو دباتا کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ پلٹ کر ایک دم اس کی طرف بڑھا تو وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگی، پر کمر بیڈ کی پشت کے ساتھ لگنے سے اسے احساس ہوا کہ اس کا راستہ مسدود ہو چکا ہے۔ وہ جا رہا نا، ٹیبل اس کی طرف لپکا، اسے چانے سے تھام کر اپنی اور کھینچا، اس سے ٹکراؤ سے بچنے کی ہدف اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جما کی۔ اب وہ ایک ٹانگ زمین پر جبکہ دوسری ٹانگ بیڈ پر موڑ کر رکھے اس سے چانے سے تھامے اس کی جانب جھکا ہوا تھا، جبکہ وہ سہمی ہرنی کی طرح آنکھیں پھیلائے ہاتھ اس کے سینے پر جمائے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ انہیں کہاں دیکھا تھا پہلے کبھی اس کا یہ جارحانہ انداز۔ اسے کھینچ کر اپنے مقابل کھڑا کر گیا تو وہ کٹی ڈال کے مانے اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کے کان کے قریب جھکا تو وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ تمہیں کیا لگا تھا صاحبہ کہ تم اس مرزا کو دھوکہ دے کر بڑی شان سے کسی اور کے لیے سج دج کر اس کی سیج سجانے کی تیاری کر گئی؟ یہ مرزا چپ چاپ دیکھتا رہے گا؟ مرزا تو دھوکہ دینے والے دشمن کو بھی معاف نہیں کرتا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ دھوکے بازیاں اور پیار کو معاف کرے گا؟ صاحبہ اپنے بھائیوں کے ہاتھ مرزا کو دھوکہ دے اور یہ مرزا 2 دن اپنی مردہ محبت 500 بھاگا صبر کر کے بیٹھ جائے، ایسی خوش فہمی تھی تمہیں کہاں سے لاحق ہوئی؟ اس کے سرد انداز سے صاحبہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ بات کرتے اور ہان کے لب صاحبہ کے کان سے مس ہوتے اس سے ایک نئے امتحان میں ڈال کے اس نے کسمسا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال تو اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ جانتی ہوں محبوب کے مرنے پر عاشق کو کبھی نہ کبھی صبر آ ہی جاتا، پر محبت کے بھی موت مرنے پر صبر کون کرے؟ اس کے بھگو بھگو کا مارنے پر صاحبہ کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ انہیں اپنی صفائی میں بولنے کی کوشش کی پر حلق میں آنسو کا گولا اٹک گیا۔ کلائیوں سے بہتا خون اور سر میں اٹھی ٹیسے سے زیادہ تکلیف اس کے تیز دار الفاظ دے رہے تھے۔ اس کے آنسو کو تم سحر بڑی نظر سے دیکھتا، وہ اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بنا گیا۔ یہ آنسو کیوں بہا رہی ہو اب؟ وہ سمجھ گیا، آج تو تمہاری بارات تھی نا، بہت شان سے جس کی ہاتھ تم یوں سج دج کر اپنا روپ سنوار کر پہلے میں انتظار تھی، پر افسوس سب کچھ تمہاری سوچ کے الٹ ہو گیا۔ قسمت تمہیں اسی انسان کے در پر لے آئی جسے تم بہت شان سے دھوکہ دے کر فرار ہوئی تھی۔ یوں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اس کی تھوڑی تھام کر طنز کے تیر چلاتا مستفر ہوا تو وہ لب سیدھی چہرہ موڑ گئی۔ اس کے چہرہ موڑنے پر اورحان کی نظر اس کی گردن سے رستے خون پر پڑی۔ گلبند پہنا ہونے کی وجہ سے وہ اس کے زخم کی نوعیت نہ جان سکا، پر اس کی تکلیف محسوس کرتے سینے میں موجود گوشت کا لوتھا تڑپنے لگا تھا۔ لاکھ خود پر قابو پاتا پر اسے دیکھتے سینے میں دفن محبت پھر سے سر اٹھانے لگی تھی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اورحان نے صاحبہ کو بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا، خود بھی لب میجے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن کے گرد لپٹا، وہ گلبند نکالا تو وہاں موجود زخم دیکھتے اس کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئیں۔ شاید کسی نے اس کی گردن پر دباؤ ڈالا تھا جس کی وجہ سے گلے میں پہنا گلبند جلد میں بے بس ہو کر زخمی کر گیا۔ انہیں گلے میں پکڑا گلبند زور سے دیوار میں دے مارا۔ اس کے تیور دیکھ صاحبہ سہمی بیٹھی تھی۔ اورحان نے اس کے کندھے پر گرا دوپٹہ پکڑ کر علیحدہ کیا اور نیچے زمین پر پھینک دیا۔ گردن خالی ہونے اور دوپٹے کے بوجھ سے آزاد ہونے کی وجہ سے اس کا سراپا واضح ہونے لگا تو وہ اس کے سامنے اس حلقہ خود میں سمٹنے لگی، پر وہ پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری کر گیا۔ دوپٹے کے بعد اس نے صاحبہ کے ہاتھ میں باری باری دونوں ہاتھوں کو چوڑیوں کے بوجھ سے بیزار کر دیا۔ کلائیوں پر ٹوٹی ہوئی چوڑیاں چبھ کر جگہ جگہ سے اسے زخمی کر گئی تھی، جہاں سے نکلتا خون بھی اب جم چکا تھا۔ اسے ہر طرح کے مصنوعی بوجھ سے آزاد کروا کر وہ الماری کی جانب بڑھا، وہاں سے ایک سادہ سا رنگ کا جوڑا نکال کر واپس صاحبہ کی طرف آیا۔ اٹھو، یہ لباس تبدیل کر کے فوراً تم بے شک ایک دھوکے باز ٹہل پر میرے نکاح میں آ چکی ہوں اور اپنے من کو آگے جسم سے لپٹا اپنے رقیب کے نام کا یہ جوڑا مجھے زہریلے بچھو کی طرح ڈستا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ ہاتھ میں پکڑا جوڑا اس کے آگے پھینکتا ہوا بولا تو وہ چپ چاپ لباس پکڑ ڈریسنگ روم کی طرف قدم بڑھا گئی۔
لباس تبدیل کر کے وہ باہر آئی تو وہ فرسٹ ایڈ باکس بیڈ پر رکھ کے بیٹھا، اس کے باہر نکلنے پر ارحان نے نظریں اس پر ٹکائی تو ایک پل کو سینے میں دک دک کرتا دل رک سا گیا۔ سادہ مگر نفیس سا سرخ جوڑا پہنے بغیر کسی آرائش و زیبائش کے بھی وہ اس قدر دل ربا لاگت کے ارحان بلوچ سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کا خود کے گرد بنایا گیا نفرت کا ہول چٹا تھا، وہ ایک دم سے ہوش میں آتا نظریں پھیر گیا۔ اسے ایک جگہ پر جم کے کھڑا دیکھتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس کا واضح پکڑ کو اسے بیڈ پر بٹھا کر حضور کے سامنے بیٹھ گیا۔ صاحبہ خاموش زبان اور بولتی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھے گی۔ جب جان لٹانے والا جان لینے کے در پہ آ جائے تو جان بغیر کسی حربے کے ہی نکل جاتی ہے۔ محبوب کو مارنے کے لیے کسی تیز دار آلے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ زہر جیسے صفوف کی، بس عاشق کے نظر اندازی و بیگانہ انداز ہی کافی ہوتا ہے محبوب کو موت کی گارڈ اتارنے کے لیے۔ اور اس کا یہ انداز صحتی صاحبہ واقعی ایک پل میں نہ جانے کتنی دفعہ مار رہی تھی۔ اس کے بیٹھنے پر ارحان نے اس کی کلائیاں باری باری ڈیٹول سے صاف کی، بھی ان پر دوا لگائی۔ ہاتھیوں سے فارغ ہونے کے بعد اس نے بلا جھجک ہاتھ بڑھا کر اس کے گلے میں پڑا دوپٹہ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور کھسا کر اس کے اونٹ بھی نزدیک بیٹھ گیا۔ وہ ہاتھ کی انگلی پر دوا رکھتا آہستہ آہستہ اس کی گردن لگانے لگا۔ اس کا یہ سارا عمل بہت نرمی لیے ہوئے تھا۔ صاحبہ نے اس کے تاثرات جانا چاہے پر اس کی سپاٹ تاثرات اسے جرجری لینے پر مجبور کر گئی۔ کتنے خواب سجائے تھے دونوں نے اس دن کے حاضر، کتنے حسین جذبات تھے اس رات کو لے کر، پر وقت نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ سارے خواب اور جذبات وقت کے سمندر کی تیز دھار میں بہتے چلے گئے۔ اس کا دوپٹے سے بے نیاز نازک سراپا دیکھتے ارحان کا دل ڈولنے لگا۔ ایک تو محبوب اور دوسرا اس پر جمع جائزہ اس کے دل میں بہت سے جذبات ابھرنے لگے۔ نظریں اس کی شفاف بے ریا گردن سے پھسلتی اس کے خوبصورت سراپے میں الجھنے لگی تو وہ اپنے موزوں اور جذبات پر قابو پاتے ایک چٹکی سے وہاں اٹھ کر دور جا کھڑا ہوا۔ اس ہوش فہمی میں ہرگز مت رہنا کہ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے، جو میں تمہارے خیال و فکر میں مرا جا رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی نفرت سہنے کے قابل بنا رہا ہوں۔ آخر ایک انسان اپنے سامنے کسی انسان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میرے سینے میں دل نامی چیز موجود ہے، پر تم کیا جانے تمہارا کون سا کبھی واسطہ پڑا ہے اس چیز سے۔ جذبات کے سمندر پر نفرت کی چادر لپیٹ کے اس پر طنز کے تیر برساتا وہ کمرے سے ملحق ٹیرس پر نکل گیا تو پیچھے وہ تکیے میں منہ چھپاتی اپنی محبت کی موت پر ایک بار پھر سے رو دی۔